آرکس دی پویلین جی ایک شو ہے، کافی اس کی ریٹنگ ہے، بہت لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور یہ پتہ اس کا جو تھیم ہے اس پروگرام کا وہ یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ دینی ہے. اس پہ انالیسس بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. اور اگر جہاں جب یہ لوگ سیریس انالیسس دیتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی جوک جو ہے وہ ضرور، کیونکہ یہ ڈیمانڈ ہے آج کل. اگر آپ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں اس میں اگر آپ شریف باتیں کریں تو کوئی نہیں دیکھے گا آپ کو. اگر آپ اس میں تڑکا ڈالیں گے، اس میں تھوڑی سی کامیڈی ڈالیں گے تو لوگ دیکھنا چاہیں گے. ٹک ٹاک میں بھی ایسا ہے کہ کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے کہ وہ سیریس ویڈیو، کیونکہ پاکستان میں جو ریشو ہے جو سرچ کرنے کی، جو گوگل میں جو لوگ سرچ کرتے ہیں وہ زیادہ تر پاکستان میں یا تو پورن کی طرف جاتے ہیں، اور پورن سرچ کرنے میں پاکستان سب سے ٹاپ پہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ. یہ دو چیزیں پاکستانی عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ سکینڈلز دیکھے، لوگوں کی فیملیاں دیکھے اور لوگوں کی بیویاں دیکھے. یہ پاکستانیوں کا شوق ہے کیونکہ اتنے فارغ ہیں کہ ان کو صرف انٹرٹینمنٹ چاہیے. تو انہوں نے آج دا پویلین کا جو شو ہے، جو ٹیمپو ہے، جو جس طرح سے اس کا فارمیٹ ہے، وہ اسی طرح بنایا ہے کہ لوگ اس میں انٹرسٹ لیں اور جو ہے وہ بس اس کو دیکھیں اور لطف حاصل کریں. اس کو جیسے کہ آپ نے کہا کہ فخر عالم جو ہے وہ چلا رہے ہیں، مین اس کے فخر عالم ہیں، اور فخر عالم نے اپنے آپ کو پاکستان کی انڈسٹری میں ایز اے ایکٹر، پہلے ارمان ڈرامہ تھا ایک، اس میں ایز اے ایکٹر انہوں نے بہت کوشش کی اپنے آپ کو منوانے کی. پھر انہوں نے ایز اے سنگر پاکستانی انڈسٹری میں بہت کوشش کی، لیکن وہ ایک بے تکا سا سنگر تھا. مجھے دردی کی قسم، مجھے کی قسم، یہ منڈا پاکستانی ہے، یہ منڈا پاکستانی ہے. اور 2005 میں جب پاکستان میں ارتھ کوئک آیا تھا، اس میں بڑا چڑھا کے انہوں نے پی ٹی وی میں راشن مانگا تھا لوگوں سے، بڑی ان کی کنٹریبیوشن تھی وہاں پر. اور ایسے کر کے نا ہمیں راشن نہیں چاہیے، ہمیں راشن نہیں چاہیے، راشن نہیں چاہیے، ہمیں امداد نہیں چاہیے. 1 2 3 4 میں ہوں فخر عالم، میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے، راشن نہیں چاہیے. اس طرح سے کرتے کرتے پی ٹی وی میں جب 2005 میں پاکستان میں ارتھ کوئک آیا تھا تو بہت سروسز تھی فخر عالم کی. اس کے بعد فخر عالم جو تھے وہ کرکٹ سے جڑ گئے، اور کرکٹ میں انہوں نے کافی اپنے جو ان کے ایک انالیسس اور جب انٹرویو لیتے ہیں اور بولے کیا بعد میں بھی انہوں نے اپنی خدمات انجام جو ہے وہ دی کافی ان کا، انہوں نے کیونکہ ان کا سٹائل ہی ایسا ہے تو وہ بہت پسند کرتے ہیں لوگ. اس میں جی جو گریٹ انالیسس جو کرکٹ کو جانتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ مصباح الحق ہے، جو کہ ایک بڑے زبردست بات کرتا ہے کرکٹ کو، ڈیپتھ اس کی نالج ہے اور بڑی سیدھی بات کرتا ہے اور سسٹم کی طرف جاتا ہے، اور سسٹم جو کرکٹ کی جو مین جو پاکستان میں جو مسئلے ہیں اس کو ڈسکس کرتا ہے، اور بڑے اچھی طریقے سے اس کی جو ڈیپتھ نالج ہے، کیونکہ ڈیپتھ نالج اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ انالیسس بڑا اچھا کر سکتے ہیں. تو وہ بڑا ایک زبردست انالیسس کرتے ہیں، اور بالرز پہ جو خامیاں ہیں، فیلڈنگ میں جو خامیاں ہیں، ٹیم میں جو خامیاں ہیں، اس کو ڈسکرائب جو ہے وہ بڑا ٹیکنیکل طریقے سے کرتے ہیں. اس کے بعد حفیظ جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھتا کہ ان کو پروفیسر کیوں کہا جاتا ہے. ان کا ایک انالیسس بہت ویک ہے، وہ بالکل آؤٹ آف دی وے چلے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو بولنے کی جن کو چاہ ہوتی ہے اور لیڈنگ فارم فرنٹ کرنے کی ہوتی ہے وہ حفیظ ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بھئی میں بولوں، بس میں نان سٹاپ میں بولتا رہوں، باقی دیکھتے رہیں. وسیم اکرم جو ہے وہ صرف مذاق اڑانے کے لیے بیٹھے ہوئے. ان کا یہ ہے کہ میں نے اس کو یہ کہہ دیا، میں نے اس کو وہ کر دیا، کوئی اس میں کوئی، وہ صرف شغلی موڈ پہ ہوتے ہیں. ان کا یہ ہے کہ بس ٹیکنیکل بات نہیں کرنی، مذاق اڑانا ہے. سب سے پہلے پاکستان کا مذاق اڑانا ہے، پاکستان میں جو پورا کرکٹ ہے اس کا مذاق اڑانا ہے، اور نیگیٹو بات کرنی ہے. کوئی قسم کھائیے کہ پازیٹیو بات نہیں کرنی. ہمیشہ جو پاکستانی پلیئرز ہیں ان کا مذاق جو ہے اڑانا ہے. اس میں اگر کسی میں اچھا بھی دیکھو گے تو اس کو ڈسکرائب نہیں کرنا. اس کے بعد اظہر علی ہے، ان کے بھی انالیسس اچھے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اظہر علی کے بھی انالیسس بڑے اچھے ہیں، بڑی ان کی بھی نالج ہے. لیکن مصباح مجھے لیڈنگ فرام دا فرنٹ نظر آتے ہیں کہ مصباح کی جو نالج ہے وہ ان سب سے بہت اچھی ہے، کیونکہ وہ لیٹسٹ کرکٹ بھی کھیلے ہوئے ہیں اور لیٹسٹ کرکٹ کو بھی کافی جانتے ہیں. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کی ڈومیسٹک میں جو سب سے مشکل بیٹسمین تھا جس کو آؤٹ کرنا عذاب تھا، وہ مصباح الحق تھا. اور مصباح الحق کی اتنی جان تھی کہ اگر کوئی لمبا چھکا مار پاکستان کی ڈومیسٹک میں اگر کوئی فاسٹ بالرز کو یا اتنا لمبا چھکا کوئی مار جس کی اتنی ہٹنگ ایبیلٹی ہو، وہ مصباح الحق تھا. اور ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کھانا جو ہے وہ مصباح الحق کھاتے ہیں. کڑھائی وہ ان کے لیے
جو ہے وہ کڑھائی کھانا دیگے کھانا کوئی بات نہیں ہے، اتنا وہ ان کے اندر ان کا وہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انالیسس جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وسیم اکرم لیجنڈ ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد مصباح اللہ کھا جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اظہر علی اور حفیظ جو ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس لیول پہ پہنچ سکیں، لیکن اس لیول پہ بس اب اس میں وقار یونس بھی تھے جو کہ انہوں نے جو ہے وہ اس پروگرام کو اتنا وہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ میں کمنٹری کروں گا، مجھے ICC ایونٹس چاہیے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، یہ اسپانسرشپ کہاں سے آ رہی ہے، بہت پیسہ مل رہا ہے ان کو. اگر وسیم اکرم جیسا بندہ ICC کے ٹورنامنٹ چھوڑ کے وہاں پر کمیٹری چھوڑ کے اگر آرکس دی پیویلین میں شو کرتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا پیسہ ہے آرکس دی پیویلین میں ان کو مل رہا ہے. کیونکہ وسیم اکرم سے بڑا لالچی کوئی ہے ہی نہیں، شعیب اختر سے بڑا کوئی لالچی ہے ہی نہیں. تو میں تو حیران ہوں کہ شعیب اختر کیوں نہیں آ رہا ہے اس پروگرام میں، کیونکہ بہت پیسہ مل رہا ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وسیم اکرم اگر نہیں جا رہا تو بہت پیسہ ہے اس پروگرام میں، تو وہ نہیں جا رہا. ورنہ یہ تو برانڈڈ لوگ ہیں، یہ تو اپنے ٹیگ لگاتے ہیں پرائز کا، خاص طور پہ شعیب اختر، وسیم اکرم، بہت بڑا ٹیگ لگاتے ہیں یہ لوگ. میں حیران ہوں کہ شعیب اختر جو ہے وہ یہ اس پہ کیوں نہیں آ رہا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیکسٹ شعیب اختر بھی اب دیکھیں گے کہ آرکس دی پیویلین میں جوائن کرنے والے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے. باقی یہ ہے کہ انالیسس میں یہ سمجھتا ہوں کہ مصباح الحق ٹاپ پہ، اور مذاق کرنے میں اور کامیڈی لیول پہ وسیم اکرم کا ایک نیکسٹ لیول ہے.